پاکستان میں پہلی بار مارشل لا لگانے والے سابق صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا نے ہوس اقتدار میں نہ صرف 4 وزراء اعظم کی چھٹی کروائی بلکہ اپنی کرسی بچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے سن 1947 میں ہندوستان سے الحاق کا فیصلہ کرنے والی ریاست بھوپال کے نواب سر حمید اللہ خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنوانے کے لیے کراچی بلوا لیا تھا۔ یاد رہے کہ 1 یونٹ کے زمانے میں صدر اسکندر مرزا ہوس اقتدار میں پاکستانی وزراء اعظم کو یکے بعد دیگرے گھر بھجوا رہے تھے۔ سیاسی زعماء اور اعلیٰ حکام کی فون کالز ٹیپ کیے جانے کا بھید بھی کھل چکا تھا۔ اسی نوعیت کے دیگر واقعات نے ملکی سیاسی استحکام کو بری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ پاکستان کی سیاسی قیادت اور بیوروکریسی کو سیڑھی بنا کر ایوان اقتدار میں جگہ بنانے والے طبقے کے درمیان پہلے سے موجود خلیج میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، مسلم لیگ کے صدر خان عبدالقیوم خان اور سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی حزب اختلاف کی قیادت کر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا نے 1 یونٹ کی وجہ سے بے چینی کے ابھرتے ہوئے جذبات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ سازشوں کے ذریعے چودھری محمد علی کے بعد ان کے جانشین وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو بھی گھر بھیجنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اب ان کے سامنے انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنے کے علاوہ وزیر اعظم فیروز خان نون سے نجات کا مرحلہ درپیش تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے انہوں نے سابق ریاست قلات کے حکمران میر احمد یار خان کو اعتماد میں لیا، جو 1 یونٹ سے متعلق قلات کے لوگوں کے تحفظات سے صدر کو آگاہ کرنے کے لیے وفد لے کر آئے تھے۔ سکندر مرزا نے انہیں اصرار کر کے اپنے پاس بطور ذاتی مہمان 2 ہفتوں کے لیے روک لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سکندر مرزا نے قلات کے خان کو 1 یونٹ سے باہر نکلوانے کا لارا لگا کر شیشے میں اتار لیا اور ان کے ذریعے پاکستان کی دیگر 2 خود مختار ریاستوں کے سربراہان کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سازش تیار کی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا نے خان آف قلات میر احمد یار خان کے کان میں سرگوشی کی کہ میں نے بھارتی ریاست بھوپال کے نواب کو بلا لیا ہے، وہ یہاں آ کر پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے، میں تو صدر ہوں ہی، اس کے بعد سیاسی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلی ہی صبح نواب آف بھوپال سر حمید اللہ خان پاکستان کے طبقے دار الحکومت کراچی پہنچ گئے۔ ان دونوں خاندانوں کے درمیان پرانی دوستی کا رشتہ تھا۔ نواب سر حمید اللہ جب بھی پاکستان آئے انہوں نے سکندر مرزا کے ہاں قیام کیا۔ اسی طرح سکندر مرزا بھی آرام کے لیے کراچی کے علاقے ملیر میں واقع نواب صاحب کے فارم ہاؤس کا رخ کرتے، جو انہوں نے قیام پاکستان کے زمانے میں خریدا تھا۔ گویا یہ تعلق برصغیر پاک و ہند کی سابق ریاستوں کے حکمران خاندانوں یعنی بھوپال کے نواب حمید اللہ خان اور مرشد آباد کے حکمرانوں کے چشم و چراغ سکندر مرزا کے درمیان تھا۔ بالکل اسی طرح خان آف قلات بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے اور بھوپال کے نواب کے درمیان پرانے دوستانہ بلکہ برادرانہ تعلقات تھے جن میں کوئی تکلف حائل نہیں تھا۔ ایک ایسے وقت میں جب قوم آئندہ عام انتخابات کی منتظر تھی، نوکرشاہی کے ذریعے ایوان اقتدار میں جگہ بنا لینے والے صدر مملکت سکندر مرزا خطرہ محسوس کرتے تھے کہ بڑے رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی دال آسانی کے ساتھ گلنے والی نہیں۔ اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے سکندر مرزا نے ایک منصوبہ ترتیب دیا جس میں ایک کردار نواب آف بھوپال کو جبکہ ایک خان آف قلات کو ادا کرنا تھا۔ خان آف قلات کی کتاب ان سائڈ بلوچستان میں تحریر ہے کہ سکندر مرزا نے ان سے کہا، انتخابات سر پر آ چکے ہیں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آئندہ مدت کے لیے بھی صدر بننے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن انتخابی مہم چلانے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ میرے پاس نہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ اپنی طرف سے 50 لاکھ روپے عطیہ کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ خان آف قلات کا جواب سنے بغیر مرزا نے مزید کہا کہ آپ بہاولپور اور خیرپور کی سابق ریاستوں کے حکمرانوں پر دباؤ ڈال کر ان سے بھی بالترتیب 40 لاکھ اور 10 لاکھ روپے مجھے دلوا دیں، میں صدر بنتے ہی ان کی ریاست قلات کے علاوہ بہاولپور اور خیرپور کی ریاستوں کو بھی 1 یونٹ سے الگ کر دوں گا۔ خان آف قلات نے لکھا کہ ان کی یہ سوچی سمجھی رائے تھی کہ سکندر مرزا کے لیے صدارت کی آئندہ مدت صرف اسی صورت میں یقینی بنائی جا سکتی ہے اگر وہ ملک کے مقبول سیاستدانوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو دوستی میں بدل دے۔ مگر سکندر مرزا کو یہ مشورہ پسند نہ آیا، کیونکہ وہ ٹھان چکے تھے کہ اگر انتخابات کے نتائج کے ان کی مرضی کے مطابق آنے کا امکان نہ ہوا تو وہ مارشل لا لگانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ خان آف قلات نے لکھا ہے کہ سکندر مرزا کی یہ بات سن کر میں سخت حیرت زدہ ہوا اور سوال کیا کہ کیا آپ نے اس سلسلے میں کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو اعتماد میں لے لیا ہے؟ سکندر مرزا کا جواب پہلے سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایوب خان نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وقت ضائع کیے بغیر اسے ختم کر دیں گے۔ اسی شام خان آف قلات کی کسی پارٹی میں ایوب خان سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ان سے پشتو زبان میں بات کی اور سکندر مرزا کے منصوبے کی طرف اشارہ کیا۔ خان آف قلات کے مطابق یہ سن کر ایوب خان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ آخری آدمی ہوں گے جو صدر مملکت کو ایسا کرنے کا مشورہ دیں گے۔ پاکستان پہنچنے پر نواب آف بھوپال نے خان آف قلات سے سکندر مرزا کی اسکیم کے حوالے سے مشورہ لیا اور وزیر اعظم پاکستان بننے کے حوالے سے پرجوش نظر آئے۔ تاہم جب خان آف قلات نے انہیں سب کچھ کھل کر بتا دیا کہ سکندر مرزا اقتدار سے
محرومی کے خوف کی وجہ سے کس طرح کے انتظامی اقدامات اور سازشوں میں مصروف ہے۔ یہ سب سن کر نواز صاحب نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میرا اسکیم سے کوئی تعلق نہیں جو اسکندر مرزا کے ذہن میں ہے۔ اگلے روز نواب آف بھوپال صدر پاکستان میجر جنرل ریٹائرڈ اسکندر مرزا سے ملے تو انہوں نے اس موقع پر خان آف قلات سے ہونے والی گفتگو کا کوئی حوالہ نہیں دیا، لیکن ساتھ ہی ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں کچھ وقت دے دیں تاکہ وہ لندن میں اپنے کاروبار اور انڈیا میں اپنی جائیداد کے معاملات کو مناسب طریقے سے نمٹا سکیں۔ نواب آف بھوپال کی انڈیا روانگی سے اگلے روز خان آف قلات اور اسکندر مرزا کے درمیان طویل ملاقات ہوئی، جس میں اسکندر مرزا نے خان کو بتایا کہ نواب ان سے اپریل سن 1958 میں وطن واپسی کا وعدہ کر کے گئے ہیں۔ اسکندر مرزا نے شبہ ظاہر کیا کہ معلوم نہیں کہ وہ آتے بھی ہیں یا نہیں، جس پر خان آف قلات نے انہیں تسلی دی۔ یاد رہے کہ بعد ازاں نواب آف بھوپال کی بڑی بیٹی آبدہ سلطان پاکستان آبسی اور ان کے ہونہار صاحبزادے شہریار خان پہلے سیکرٹری خارجہ اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ نواب آف بھوپال نے تو اسکندر مرزا کے منصوبے سے دور اختیار کر لی، لیکن اسکندر مرزا اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ناکام رہے۔ آئی چندریگر اور ملک فیروز خان نون کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے بعد اپنے منصوبے کے عین مطابق انہوں نے مارشل لا بھی نافذ کیا، لیکن پھر وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ بات کی کہانی یہ ہے کہ اسکندر مرزا نے اپنی اس ناکامی کا غصہ خان آف قلات پر اتارا، انہیں لاہور کی ایک جیل میں بند کر دیا اور رات کی تاریکی میں حملہ کر کے قلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس آپریشن میں کئی افراد ہلاک بھی ہوئے۔ خان آف قلات پر الزام لگایا گیا کہ وہ بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف تھے، لیکن ڈاکٹر محمد وسیم سابق صدر اسکندر مرزا کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اپنی کتاب پالیٹکس اینڈ دی اسٹیٹ ان پاکستان میں ان تمام واقعات کو مارشل لا کے نفاذ کا بہانہ قرار دیتے ہیں۔ خیال رہے کہ اس کے بعد 7 اور 8 اکتوبر سن 1958 کی درمیانی شب صدر اسکندر مرزا نے آئین معطل، اسمبلیاں تحلیل اور سیاسی جماعتیں قلعدم قرار دے کر پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا نافذ کیا اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل محمد ایوب خان کو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد ایوب خان نے انہیں زبردستی اقتدار سے بے دخل کر دیا اور یوں اسکندر مرزا سن 1969 میں برطانوی دارالحکومت لندن میں قسم پرسی کی حالت میں انتقال کر گئے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔